اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ تو اس میں آج سورہ بنی اسرائیل ہے، یہ 15واں سپارہ ہے، اس کی آپ کو کچھ آیات سناتا ہوں۔ اس میں رب تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں، تو یہ سنیں۔ یہ ہے 20ویں صورت ہے، 20ویں آیت ہے اس کی۔ بنی اسرائیل 17ویں صورت ہے اور یہ 20ویں آیت ہے اس کی، اور یہ 15واں سپارہ ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض۔ اب تعالیٰ فرماتے ہیں انظر، دیکھیں کیسے ہم فضیلت دیتے ہیں، کیف فضلنا، کیسے ہم نے فضیلت دی، بعضکم علی بعض، بعض کو بعض پر، والآخرۃ اکبر درجات، اور آخرت کا درجہ تو ہے وہ تو اکبر بڑا ہے درجات میں، اکبر و تفصیلا، اور تفصیل میں بھی بہت زیادہ ہے، فضیلت میں بھی زیادہ ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، یہ پہلا فرما دیا حکم، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ مت معبود بنا، لا تجعل، نہ بنا، مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا معبود، تقعد، پھر تو بیٹھا رہے مذموما مخذولا، مذمت کیا ہوا، خذیلت کیا ہوا، یعنی رسوا ہو کے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا هُوَ، اور رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ نہ ربک اللہ تعبدو، نہ عبادت کرو الا ایاہ، مگر اللہ کی، بالوالدین احسانا، پھر آگے فرما دیا بالوالدین احسانا، دوسرا پھر اس کے ساتھ ہی جوڑ دیا کہ والدین کے ساتھ بھی احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن، اگر وہ پہنچ جائیں، عندک الکبر، تمہاری موجودگی میں، عندک الکبر، بڑھاپے کو، احدہما، ان میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، فلا تقل لہما اف، پس نہ کہنا ان سے اف، ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان کو جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرنا ادب سے، بات کرنا ادب سے۔ واخفض لہما جناح الذل، اور پھر جھکا دے اپنے ہاتھوں کو، جناح الذل، ذلت کے ہاتھ سے جھکے رہنے دے، میرا رحمت، رحمت سے۔ وقل، اور پھر دعا کر رب سے، ربی ارحمہما، اے رب میرے، ارحمہما، ان پر رحم فرما، ان پر رحم فرما، میرے یعنی والدین پر، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، مجھ پر ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں پالا، یعنی یہ ایک بدلہ ہے جو دینا تھا انسان نے، تو یہ اس کے لیے ہے۔ وَخُذْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ، جھکا دے ان کے ہاتھ ذلت، اپنے ہاتھ ان کے سامنے ذلت سے، میرا رحمت ہے، رحمت سے۔ وقل، اور پھر رب سے دعا کر، رب ارحمہما، اے میرے رب دونوں پر رحمت فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسا انہوں نے مجھ پر رحم فرمائے بچپنے میں۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، اور اللہ ربکم، تمہارا رب، عالم، خوب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہوگے، توبہ کرنے والے ہوں گے، ان تکونوا صالحون، اگر تم صالح ہوگے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ اس کو اوابین یعنی توبہ کرنے والوں کو ہی توبہ قبول کرتا ہے، غفور رحیم ہے ان پر۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین، اور دو قرابت داروں کو حقہ، ان کا حق، والمسکین، اور مسکینہ کو بھی، وابن السبیل، اور راستے گزرنے والوں کو بھی، ولا تبذر تبذیرا، اور نہ ہی یہ بے جا اڑانا مال کو، ولا تبذر، بے درے خرچ مت کرنا۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے آگے پھر یہ حکم دے دیے کہ یہ چیزیں بھی تم نے دیکھنی۔ وآت ذی القربى، اور دو قریب داروں کو، حق، ان کا حق، المسکین، اور مسکینہ کو بھی، ابن السبیل، اور راستہ گزرنے والوں کی، ولا تبذر تبذیرا، اور مال کو اڑانا نہیں، بے جا نہیں خرچ کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ
بے جا خرچ کرنے والے لوگ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بھائی ہیں شیطان کے، وکان الشیطان اور جو شیطان ہے رب ہی کفورا رب کا ناشکرہ ہے۔ واما توردن اور اگر تم اعراض کرو عنہم والدین سے انہم ابتغاء رحمت ربک یعنی اللہ کی رحمت چاہنے کے لیے کہ تمہارے ہاتھ تنگ دست ہیں، واما توردن عنہم ابتغاء رحمت من ربک اور اگر تم اعراض کرو ان سے انہم ابتغاء اللہ کی رحمت من ربک اللہ کی رحمت چاہنے کے لیے ترجیح جس کی تمہیں امید ہے، فقل لہم قولا میسورا تو ان سے پھر نرمی سے بات کرنا، طریقے سے بات کرنا، یعنی اگر تم تنگ دست ہو اور اللہ سے مانگ رہے ہو تو پھر اس وقت بھی فقل لہم قولا میسورا ان سے نرمی سے بات کرنا۔ فلا تجعل یدک مغلولۃ اور اپنے ہاتھوں کو اتنا تنگ نہ کر دے کہ بالکل ہی تنگ کر دے، الی عنقک یعنی اپنی گردن تک، ولا تبسطھا اور نہ ہی پھیلا دے کل البسط زیادہ پھیلانا، فتقعد پس تو ہو جائے ملوماً ملامت کیا ہوا، محصورا رکا ہوا، یعنی اتنا خرچ نہ کر دے کہ بالکل ہی تیرے پاس کچھ نہ رہے۔ ولا تجعل یدک مغلولۃ اپنے ہاتھوں کو تنگ نہ کر اتنا زیادہ، الی عنقک گردن تک یعنی خرچ کرنے میں، ولا تبسطھا اور نہ ہی کشادہ کر کل البسط یعنی اتنا کشادہ، فتقعد ملوماً محصورا پس تو رہ جائے وہ ملامت کیا ہوا اور بے یار و مددگار۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر بے شک ربک آپ کا رب یبسط الرزق بڑھاتا ہے رزق لمن یشاء جس کا چاہتا ہے، ویقدر اور پھر کم بھی کرتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا اور وہ تو اپنے بندوں سے اپنے بے بعد ہی اپنے بندوں سے خبیرا بصیرا خبردار ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو خشیۃ خوف سے املاق یعنی رزق کے تنگی کے اس میں خرچ نہ ان کو قتل نہ کرنا، کہ رزق اپنی اولاد کو یعنی ناداری کے اولاد اولادکم نہ اپنی اولاد کو قتل کرو خشیۃ الانفاق ناداری کے اندیشے میں۔ نحن نرزقکم رب تعالیٰ فرمانے نحن نرزقکم ہم ہی رزق دیتے ہیں ان کو، وایاکم اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دے رہے ہیں، تمہارا رزق ان کے پاس نہیں ہے۔ نحن نرزقکم ہم ہی رزق دیں گے دیتے ہیں، رزق نرزقکم ان کو رزق دیتے ہیں، وایاکم اور تمہیں بھی۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا اور ان کی جو قتل کرنا ہے اولاد کا یہ بہت بڑا گناہ ہے، خطأ کبیرا بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا اور پھر فرما دیا یہ ساری ہدایت کی باتیں، ولا تقربوا الزنا اور نہ پھر زنا کے قریب جانا، انہ کان فاحشہ یہ بری بات ہے، بے حیائی کی بات ہے، وساء سبیلا اور ہے راستہ برا۔ ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو تم نفس التی ایسے اس جی کو حرم اللہ جس کو حرام فرمایا الا بالحق مگر کوئی تمہارے اس میں حق ہو۔ امن قتل مظلوما اور جس نے کسی مظلوم کو قتل کر دیا، فقط جعلنا لولی سلطان پس اس کے کر دیتے ہیں، فقط جعلنا ہم کر دیتے ہیں لولی اس کے پیچھے خاندان والوں کو سلطان غلبہ، فلا یسرف فی القتل پھر نہ تیزی کر قتل کرنے میں کیونکہ اس کو بدلہ تجھے دینا پڑے گا، انہ کان منصورا بے شک وہ مدد کیا جائے گا۔ ولا تقربوا مال الیتیم اور پھر لوگوں کے مال یتیموں کے مال کے قریب نہ جانا، الا باللتی ہی احسن مگر وہ جو اچھا طریقہ ہو یعنی ان کی پرورش پہ خرچ ہو وہی۔ ولا تقربوا مال الیتیم اور نہ مال یتیموں کے مال کے قریب جانا، الا باللتی ہی احسن مگر وہی جو اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں اپنے جوانی کو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور پھر یہ ایک اور بات بھی کہہ دی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور اپنے وعدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا کیونکہ وعدوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اور پھر پورا کرو
ترازو ناپ، اذا قلتم جب تم تولو، جب تم ناپو، وازنوا بالقسطاس المستقیم، اور پھر وزن بھی کرو سیدھے ترازو سے، مستقیم سیدھے ترازو سے، یعنی صحیح ترازو سے ہے نا، اس میں ڈنڈی مارو، واؤف الکیلا، اور پورا کرو کیا ہے ناپ، اذا قلتم جب ناپ کرو، وازنوا اور وزن کرو، بالقسطاس المستقیم جب تم وزن کرو لوگوں کے لیے مستقیم سیدھا، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ باتیں اچھی آسان و اچھی ہیں، و تاویلا تعویل میں بھی، کام میں بھی، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور نہ اس چیز کے پیچھے پڑ، یعنی ہم تو بہت ساری چیزوں کے پیچھے پڑے، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جن کا جاننا تیرے لیے ضروری ہے نہیں ہے، ولا تقف نہ پیچھے پڑ، ما لیس لک بہ علم، جس کا جاننا تو یہ ضروری نہیں ہے، ان السمع بے شک آنکھیں، والبصر ان السمع کان، والبصر اور آنکھیں، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب سے کل اولئک یہ سب کے سب کان عنہ مسئولا پوچھے جائیں گے۔ پھر یہ فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، بے شک انک لن تخرق الارض، نہیں تو پھاڑ سکتا زمین کو، لن تبلغ الجبال اور نہیں پہنچ سکتا طولا پہاڑوں کی بلندی کو، کل ذالک کان سیئہ، یہ سب کی سب برائیاں ہیں جو بیان کر رہے ہیں، عند ربک تیرے رب کے ہاں، مکروہا ناپسندیدہ فعل ہے، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو وحی کی آپ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، الیک ربک من الحکمہ دانائی کی چیزیں ہیں، ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بنانا، فتلقی فی جہنم، کہیں جہنم میں نہ چلا جائے، ملوما مدحورا، ملامت کیا ہوا، مدحورا دھکیلا ہوا، یعنی یہ بھی جب تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سے کیا بتا دو ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ معبود نہ بنانا کوئی دوسرا، فتلقی فی جہنم، تو یا انسان تم جہنم میں چلا جائے گا، ملوما مدحورا، ملامت کیا ہوا، دھکیلا ہوا، افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا تم کو رب افاسفاکم، کیا تمہیں پسند کیا ربکم تمہارے رب نے بالبنین بیٹوں کے لیے، واتخذ اور بنا لیے من الملائکۃ اناثا، اور ملائکہ کو بیٹیاں بنا لی، انکم لتقولون قولا عظیما، تم بے شک بات کر رہے بہت بری، فلقد صرفنا فی ھذا القرآن، اور تحقیق ہم نے بیان کر دیا اس قرآن میں، لیذکروا تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، وما یزیدہم الا نفورا، اور نہیں زیادہ ہوتی ان کی کافروں کی مگر نفرت، قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، کہہ دیجئے کہ اگر ہوتے لو کان آلہۃ، اگر ہوتے اور معبود معہ آلہۃ اللہ کے علاوہ معبود ہوتے، کما یقولون جیسے تم کہتے ہو، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو عرش کی طرف چلنا شروع ہو جاتے، سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاس ہے سبحانہ پاک ہے، و تعالی اور بلند ہے، عما یقولون جو یہ کہہ رہے ہیں، علوا کبیرا بلند اور برتر ہے، تو سبح لہ السماوات السبع، اسی کی تسبیح بیان کرتے، تو سبح لہ السماوات السبع، ساتوں آسمان اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، والارض اور زمین بھی، ومن فیہن اور جو کچھ بھی اس میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں کوئی چیز زمین میں، الا یسبح بحمدہ مگر اسی کی حمد بیان کرتا ہے، ولکن لا تفقہون تسبیحہم لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ تو حلیم اور غفور ہیں، یعنی سارے آسمان تسبح لہ السماوات السبع، تسبیح بیان کرتے ہیں اسی کی، سارے آسمان ساتوں آسمان، والارض اور زمین بھی، ومن فیہن اور جو کچھ بھی اس میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ اور کوئی چیز بھی نہیں دنیا میں، الا یسبح بحمدہ مگر اسی کی تسبیح بیان کرتا ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ
لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ تو مہربان اور غفور الرحیم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ احکامات اس میں نازل فرما دیے کہ کیا کیا کرنا ہے۔ مال غریبوں کا مال نہیں کھانا، مسکینوں کا، اور خرچ کرنا ہے اپنے مال کو، اور ساری اللہ کے اطاعت میں رہنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہم سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات پر عمل کریں۔ پہلی بات فرمائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہ بنانا۔ دوسری والدین کے بارے میں، کیونکہ والدین بچپن میں والدات کو پالتے ہیں تو مشقت اور محنت سے پالتے ہیں، اور کتنا ہی عرصہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ پھر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد پر حکم نازل فرما دیا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کریں، کیونکہ انہوں نے اس کو بچپنے میں دیکھ بھال کی۔ تو یہ ایک وہ لوٹانا ہے ایک عمل کا، یعنی اللہ یہ بدلہ ہے اولاد کے ذمہ کہ وہ پورا کرتی ہے، اگر نہیں پورا کرے گی تو وہ نقصان میں اٹھائے گی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔